جوڑوں کے اندر اسٹیرائڈ انجیکشنز کا استعمال اب آہستہ آہستہ متروک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے ایسی کہانیاں سنی ہوتی ہیں کہ کسی مریض نے کوئی انجیکشنز لگوائے اور اس کے بعد اس کو مزید نقصان ہوا یا اس کو فائدہ نہیں ہوا، جبکہ ان چیزوں کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ایسی ٹیکنیکس ڈیولپ کر لی گئی ہیں کہ جن کے اندر بالکل اتنی ہی درد ہوتی ہے جیسے آپ عام کسی جگہ اپنے جسم پہ انجیکشنز لگواتے ہیں اور اس میں سوئی چبھنے کی جو درد ہوتی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم بشیر ہے اور میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں اور میں سینئر کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ادارہ بحالی مزوراں لاہور میں کام کرتا ہوں۔ آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جوڑوں میں انجیکشنز اور ان انجیکشنز کی مختلف اقسام، اور پھر ان انجیکشنز کے حوالے سے عام طور پہ پبلک میں جو تاثرات پائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ جوڑوں میں آرتھرائٹس میں استعمال کیے جانے والے انجیکشنز کی 3 بنیادی قسمیں۔ سب سے پہلے اسٹیرائڈ انجیکشنز۔ اسٹیرائڈ انجیکشنز کا وقت کے ساتھ ساتھ استعمال کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ اسٹیرائڈ کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اسٹیرائڈ انجیکشنز ابھی بھی جوڑوں میں خاص مسائل میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ کندھے کے جوڑوں میں، گھٹنوں اور دوسرے جوڑوں میں بھی، بالخصوص ایسے آرتھرائٹس میں جیسا کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس یا جوڑوں کی سوزش کے وقت۔ اس سوزش کے علاوہ جوڑوں کے اندر اسٹیرائڈ انجیکشنز کا استعمال اب آہستہ آہستہ متروک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جوڑوں میں انجیکشنز کی جو دوسری قسم استعمال کی جا رہی ہے، جس کو عام زبان میں لوگ تیل کے یا جیل کے انجیکشنز کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہائیلورونک ایسڈ کے انجیکشنز ہوتے ہیں اور اس کی 3 قسمیں ہیں: لو مولیکولر ویٹ، میڈیم مولیکولر ویٹ اور ہائی مولیکولر ویٹ ہائیلورونک ایسڈز۔ یہ ہائیلورونک ایسڈ بھی جوائنٹ میں لوبریکیشن کا کام کرتے ہیں اور جوڑ کی اندر جو نرم ہڈی ہے، کارٹلیج، اس کو تقویت دیتے ہیں۔ جو اس وقت جوائنٹس میں لگانے کے لیے انجیکشنز کی سب سے مشہور قسم ہے اور اس وقت دنیا میں بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، ان کو بایولوجیکل ٹریٹمنٹس کہا جاتا ہے۔ بایولوجیکل ٹریٹمنٹس میں 2 طرح کے انجیکشنز آتے ہیں۔ سب سے پہلے پلیٹلیٹ رچ پلازما۔ پلیٹلیٹ رچ پلازما مریض کے اپنے خون سے پلازما نکالا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ ہائی مولیکولر ویٹ ہائیلورونک ایسڈ شامل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے بغیر ہی ڈائریکٹ پلازما کو جوائنٹ میں انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بایولوجیکل ٹریٹمنٹس میں استعمال کیے جانے والے انجیکشنز میں ایسے مواد پیدا کیا جاتا ہے جو جوڑ میں ڈیمیج ہونے والی کارٹلیج کی ریپیئر یا اس کو دوبارہ بڑھانے کی سٹیمولیشن کرتا ہے۔ اسی طرح سامعین، جو دوسرے قسم کے بایولوجیکل انجیکشنز ہیں وہ ہیں سٹیم سیل تھیراپیز۔ سٹیم سیل تھیراپیز میں بھی پیشنٹ کے جسم سے ایسے سیلز جو کوئی بھی دوسری شکل اختیار کر سکتے ہیں ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سٹیم سیلز یا تو مریض کی فیٹ یعنی چربی سے اور یا اس کی ہڈی سے حاصل کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو ایک خاص پروسیس سے گزارنے کے بعد اس کے جوڑوں میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ سامعین، یہ تو انجیکشنز کی مختلف اقسام تھیں۔ اب ہم جس خاص موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ پیشنٹس کے اندر انجیکشنز کے حوالے سے جو تاثرات پائے جاتے ہیں اور جو ان کے ذہن میں مختلف سوالات ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مریض جنرلی اپنے جوائنٹس میں انجیکشنز لگوانے کے حوالے سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ ان کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ شاید جوڑ میں جب انجیکشن لگے گا تو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ اس میں گھٹنوں کے اندر یا دوسرے جوڑوں میں انجیکشنز لگانے کی مختلف ٹیکنیکس ہیں۔ کچھ ٹیکنیکس کے اندر درد زیادہ ہوتی ہے اور اسی طرح کچھ ایسی ٹیکنیکس ڈیولپ کر لی گئی ہیں کہ جن کے اندر بالکل اتنی ہی درد ہوتی ہے جیسے آپ عام کسی جگہ اپنے جسم پہ انجیکشنز لگواتے ہیں اور اس میں سوئی چبھنے کی جو درد ہوتی ہے۔ دوسرا خاص ڈر جو مریضوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایسی کہانیاں سنی ہوتی ہیں کہ کسی مریض نے کوئی انجیکشنز لگوائے اور اس کے بعد اس کو مزید نقصان ہوا یا اس کو فائدہ نہیں ہوا، جبکہ ان چیزوں کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یہ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹس ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اس ٹریٹمنٹ سے گزارا جاتا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بیماری کی جو اپنی ایک پیس ہوتی ہے یا جو اس کی ایک اپنی رفتار ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو جوڑ میں روز بروز خرابی آ رہی ہوتی ہے، اس خرابی کی وجہ سے اگر کوئی شخص یا مریض کسی مزید مسئلے میں چلا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر جوائنٹس میں لگائے جانے والے یہ انجیکشن عموماً ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو میں آپ کو بہت اچھی معلومات ملی ہوں گی۔
بہت شکریہ.